تھانے میں پیش کریں، پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں، تشدد. اور ہم نے دیکھے ہیں جو ملے ہیں ہمارے خاص طور پہ وکلا، جب وہ سیشن کورٹ آئے ان کے پوری باڈی پہ نشان ہے ٹارچر کے. یہ کیا گیا ان پہ، ان کو پانی نہیں پینے کو ملا، سونے نہیں دیا. اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں، آپ نے سب نے سنا ہوگا، پبلک ہے، کہ ان کو سٹرپ نیکڈ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے، فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا، اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پریزن میں عراق میں. ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے، اور میں یہ بتاتی چلوں ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں، ہم نے سپورٹ کیا. آپ ان سے بے شک پوچھ لیں، آج بھی ریکارڈ پہ ہے. ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں، اس پہ سکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی. کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر. ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو. اور قانون، ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے، جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے. تو جس طریقے سے، اور پھر یہ نئی روایات ہے. میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ، اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ جی ان کی میڈیکل کرا لی، کوئی میڈیکل نہیں کرائی. لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی، سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا. یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو، اس کو بیل مل جاتی ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو گئے پی ٹی آئی سے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے، ملازموں کو اٹھائیں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں. اور رانا ثنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے، پھر سے سوچو. ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں. ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں. اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں. تو آپ کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو، پرسوں رات کو، اور کل بھی لیٹ آفٹرنون کو، کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئیں اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے، اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن جائے. یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. کم سے کم آپ اپنی سٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے. تو خدارا رانا سنالا کچھ عقل کرو. آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے، تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو، اور زیادہ آپ کیا کہتے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو. اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی، میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے. اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے، اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا. تو بھئی ڈیڈی آئے جیل کاٹے، پاکستان واپس آئی، کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے، امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں؟
ایک طرف سے پیٹرول بم اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی ہو. بھائی تم تو خود کانوکٹ ہو, تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے, پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں. کتنی پولرائزیشن, کتنا وائلنس, آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے, قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ری تھنک کریں, پاکستان کا سوچیں, اپنا نہ سوچیں, کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں, یہ بھی سوچیں آپ. بہت بہت شکریہ. ہم نے بالکل اٹھائی, ہمارے زمانے میں پھر بھی پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا, آئے تھے. اس دفعہ ہوئے, اس دفعہ کورٹ کے فیصلے کے باوجود علی وزیر کو نہیں لایا گیا. آپ پوچھیں نا سندھ حکومت سے, آپ پوچھیں نا ان سے, آپ لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا کے لیے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون بنایا 2021 میں. ابھی تک کیوں نہیں وہ حکومت امپلیمنٹ کر رہی؟ اس کے اشتہار بھی آگے تھے چیئرمین کے لیے. وہ ایک ایسا قانون ہے جس میں جو کمیٹی بنے گی جو ساری کمپلینٹس دیکھے گی, وہ خود وہ جرنلسٹ بنائیں گے, پریس کلب کے نومنیز. اور یہ آدھا پروسیس ہو گیا تھا. اب آپ کیوں نہیں اس حکومت سے پوچھ رہے کہ کیوں نہیں یہ جرنلسٹ لا کو کیوں نہیں ایکٹ فردر کر رہے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے رات کو کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ جو شہباز گل کا بیان تھا اس میں یہ تاثر گیا کہ وہ اکسا رہے ہیں شاید فوج کو, اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شہباز گل کو مل رہی ہے, کیا وہ جو بیان ہے اس کو پی ٹی آئی اب اون کرتی ہے؟ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیان میں کچھ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, قانون اپنا پروسیس کریں, قانونی پروسیس کریں, لیگل پروسیس کریں. اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اکیوز کر رہے ہیں کہ اس نے اکسانے کی کوشش کی یا کچھ, تو خدارہ جنہوں نے اوپن سٹیٹمنٹس دیے ہیں, میں کتنے کیا کہتے ہیں, خواجہ آصف جس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنایا ہے, اس کی سٹیٹمنٹس تو پڑھیں فوج کے خلاف. ادھر ایاز صادق نے جو کہا ہے, پھر نواز شریف نے جو کہا ہے, اس نے تو چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کے یوں انگلیاں کر کے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور پھر آصف زرداری, ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں بار بار, ایک دفعہ نہیں. کیوں نہیں ان پہ کیس رجسٹر ہو رہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پھر سب پہ برابر قانون اپلائی کریں نا, ایک پہ تھوڑی. اچھا میڈم, حکومت جانے کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اکثر کہتی رہتی ہے کہ ہم سے فیصلے ہوتے نہیں, کروائے جاتے ہیں, ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے. اب رانا ثناء اللہ کا نام لے رہی ہیں, شہباز گل کی گرفتاری پر کوئی چینل بند ہوتا ہے تو رانا ثناء اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کیا صرف نون لیگ یا رانا ثناء اللہ ان کے پیچھے؟ دیکھیں, بک سٹاپس ود دا گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا. حکومت یہ کہتے ہیں یہ حکومت ہے, تو پھر ان کی ذمہ داری ہے نا, ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ خود نہیں کر رہے تو کہیں کہ غلطی ہوئی ہے. اے آر وائی کے ساتھ جو اے آر وائی کے جرنلسٹ کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اور اے آر وائی کو بند کرنا جو کہ اگین غیر قانونی ہے, اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا؟ کون اس کو روک رہا ہے؟ اے آر وائی کو کیوں نہیں آن ایئر کر رہے؟ اور اگر یہ حکومت, آپ کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نہیں فیصلے کر رہے, تو ان میں جرت ہونی چاہیے نا. رانا ثناء اللہ ویسے تو بہت بولتا رہتا ہے, شور مچاتا رہتا ہے, لیکن اس میں بولے نا کہ ہم اس کے خلاف ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا فریڈم بند ہو, اور کوئی اور کرا رہا ہے جرت تو بولو, کیوں نہیں بول رہے؟ اچھا میڈم, آپ نے تنقید کی تھی امریکن سفیر کی جانب سے وزٹ کیا گیا تھا پاک افغان بارڈر کا, جس پر آپ نے ٹویٹس بھی کیے. بالکل کی. اور آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کے پی کی حکومت سے ملے, وہ کیا کہتے ہیں, نہیں میری بات سنیں. تو آپ اگر میری پوری ٹویٹ پڑھ لیتے اس کے جواب میں تو آپ کو سمجھ آ جاتی دو چیزیں. امریکن سفیر پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے, ہم نے کبھی آبجیکشن نہیں کی. وہ بلاول سے بھی ملتے ہیں, وہ آپ کے پلاننگ منسٹر سے ملتے ہیں, سب سے ملتے ہیں, پنجاب میں بھی ملے. دیز آر دا کنٹری ٹو کنٹری کوآپریٹو فریم ورکس ہے, سوشیو اکنامک, اس میں سب ملتے ہیں. ہمارے سفیر جا کے ملتے ہیں
ان کے منسٹرز وغیرہ کو. وہاں یہ بات اور ہے کہ ان کا ہمارا سفیر پریزیڈنٹ کو نہیں مل سکتا اور ادھر ایک امریکہ کا سفیر اوپر تک جا کے جس سے ملنا چاہے فوری طور پہ مل سکتے ہیں. یہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ آپ سیکیورٹی ایسے سینسٹیو ایریاز میں ایک ایمبیسڈر کو فری رن دے, پورا وہ ریویو کر رہا ہے پلین پہ سے یا ہیلی کاپٹر میں, خبر پلین تھا, پلین پہ سے سیکیور سینسٹیو ایریاز جدھر آپ کے شہری نہیں جا سکتے, وہ بارڈر پہ جاتا ہے. کس اگریمنٹ کے تحت؟ میں نے تو سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے کوئی سیکیورٹی اگریمنٹ کی ہے امریکہ کے ساتھ کہ آپ ان کو ایکسس دیں گے بارڈر کا؟ کس اگریمنٹ کے تحت آپ اس کو اس قسم کا ایکسس دے رہے ہیں جو نہیں ملتا؟ ہمارا ایمبیسڈر سینسٹیو ایریاز میں دوسرے ملکوں کے نہیں جا سکتا. تو اس واسطے یہ سوال تھا. دیر از اے ڈفرنس اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. میرا کوشچن چینج کر لیں کہ آپ کی مرکزی حکومت جو ہے, جی آپ کی مرکزی جو وفاقی حکومت تھی وہ اس ملک امریکہ کی جانب سے مطلب ڈسٹیبل کیا گیا, ہٹوایا گیا, اسی ملک کا سفیر آپ کی ایک صوبائی گورنمنٹ میں جا رہے, تو کیسے؟ کیونکہ یہ آن گوئنگ, یہ نہیں یہ دیکھیں, یہ آن گوئنگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. ہم نے امریکہ کو اکیوز کیا ہے کہ وہ انٹرفیئر کر رہے تھے اور انہوں نے سازش کی ہٹانے کی. لیکن ایک پروونشل گورنمنٹ ہے جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہے, اگر آن گوئنگ اکنامک پروجیکٹ سائن ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اپنی انٹرنیشنل اگریمنٹس توڑ دیں گے, وہ تو نہیں آپ توڑیں گے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ کے سفیر کو ملک سے نکال دو. ہم نے امریکہ کا جو سازش میں حصہ تھا اس کی آبجیکشن کی ہے, اور سائفر جس طریقے سے آیا تھا اس کی آبجیکشن کی ہے. اور یہ میں آپ کو ویسے بتاتی چلوں کہ ہماری حکومت فیڈرل جب ہم گورنمنٹ میں تھے کوئی ایمبیسڈر نہیں ملتا تھا پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر نے کلیئر انسٹرکشنز دیے تھے. سی آئی اے چیف آیا تھا, پرائم منسٹر نے کہا ملے وہ آئی ایس آئی چیف سے, میں نہیں ملوں گا. صحیح بات ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایمبیسڈر ملے فورن منسٹر سے یا فورن سیکرٹری سے, پرائم منسٹر سے کیوں ملے؟ تو ہم نے یہ رکھا ہوا تھا ایک پراپر اکارڈنگ ٹو پروٹوکول میٹنگز. آپ پورا ریکارڈ چیک کر لیں ہمارے دوران. میڈم اے آر وائی کی بندش کی بات ہے, آپ نے وفاقی حکومت کا نام لیا, تو کیا جو گزشتہ حکومت میں صحافی مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا, حامد میر کا پروگرام بند کروا دیا گیا تھا کئی مہینوں تک, تو اس وقت کی جو وفاقی حکومت تھی آپ ایک بات دیکھیں, ہم نے ریگریٹ بھی کیا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. مطیع اللہ جان کو جب اریسٹ کیا گیا, جب اس کو کیبنٹ میں میں بیٹھی ہوئی تھی, ہم نے بتایا, پرائم منسٹر نے کہا مجھے نہیں پتا اور فوری طور پہ کنوے کرو کہ یہ نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے, مت کریں. اسی واسطے فائنلی ہم نے کوشش کی, انفورس ڈس اپیئرنس کا قانون بھی جو اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں کچھ گمشدہ ہو گیا تھا, اب یہ حکومت کیوں نہیں اس کو فائنل فیز میں اپروو کر رہی اس قانون کو؟ بڑی کمٹمنٹس کی تھی مریم نواز نے جب بلوچ سٹوڈنٹس کو ملی تھی کہ میں اس پہ کروں گی. اب کتنے مہینے ہو گئے, کیوں نہیں یہ حکومت اس کو سینٹ سے پاس کروا کے قانون بنا دیں جس کی سخت ضرورت ہے. ہم نے بڑی جد و جہد لڑی تھی ایک جرنلسٹ کے بل پہ جو قانون بن گیا شکر ہے, اور ایک انفورس ڈس اپیئرنس پہ جو انفارچونیٹلی نہیں بن سکا, لیکن ہم نے اسمبلی تک سے تو پاس کروا دیا تھا. ایک مرلہ رہتا تھا سینٹ کا, کیوں نہیں پاس ہوا؟ میڈم جو آپ کی شرط ہے الیکشن کی, اس کے بغیر سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کب بہتر ہوں گے, کب مل بیٹھ رہے ہیں دونوں؟ ہم نے بڑی کلیئرلی کہا ہے یہ سارے مسئلے مسائل جو ملک کو پیش آ رہے ہیں, ایک ہی حل ہے کہ جلد صاف اور شفاف الیکشن ہو. الیکشن کی ڈیٹ آپ ہمیں دیں, پراپر ڈیٹ کمٹمنٹ کریں, پھر آپ بات کریں بات چیت باقی چیزوں پہ. 2023 کی تو دی ہوئی ہے اگست کی. انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. ہم کہہ رہے ہیں فوری طور پہ ہونے چاہیے. یہ حکومت اللیگل ہے, امپورٹڈ ہے, اور اوپر سے انکمپیٹنٹ بھی ہے. آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا ہم انکمپیٹنٹ ہیں, قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے جو 4 مہینے میں حشر کر دیا ہے پاکستان کا, وہ تو 3.5 سال میں نہیں ہوا. اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, ہماری گروتھ ریٹ 6% پہ جا رہی تھی. اب ان کے حال دیکھ لیں, آج جو پھر پیٹرول بم آ گیا ہے, ابھی آپ کی یوٹیلیٹی بلز اور بڑھیں گے, آپ کی ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی. آئی ایم ایف کے پیسے آ بھی جائیں تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں. ایک آپ کو اگر اس کے لیے بہت سادہ جواب ہے اور بہت سمپل جواب ہے.
तमाम तफसीलात हमने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि ECP के गज़ट में छपा हुआ है कि एक एक पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसी पार्टी ने ये नहीं दिया हुआ। हमने 40,000 की लिस्टें दी हैं, किसी पार्टी ने एक लिस्ट भी नहीं दी अभी तक। 48 जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया, हेयरिंग के बाद उन्होंने कुछ भी पेश नहीं कर सके और उनके अकाउंट जो हैं वो उनके अपने ऑडिटर ने भी ऑब्जेक्ट किया और मन इलेक्शन कमीशन ने उसको इसी तरह पब्लिश कर दिया है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप जाके ECP के अगर गज़ट उठा लें पार्टीज़ के, ये सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।